اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس نے پاکستان سے وفاداری کا ثبوت دیا اور بھارتی جاسوس کو ٹھکانے لگایا، لیکن دوسری روایت میں نے آپ کو بتا دی کہ منشیات کے پیسوں کا لین دین تھا، جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے، جاسوسی کرنے کے الزام میں کئی واقعات تھے، اس پہ کئی کیسز بڑے بڑے پڑے سربجیت سنگھ پہ. کیا عامر تانبا بھی منشیات کا استعمال کیا کرتا تھا جیل میں؟ پیسوں کی پیمنٹ پہ جھگڑا ہو گیا ایک شخص سے. ٹھیک ہے. سربجیت سنگھ نے کہا میرے پیسے دے، انہیں کہا دے رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، لہتو لال کیا. چند دن بعد اس نے کہا جی کہ وہ جو ملزم ہے نا آپ کے ساتھ قیدی، کون؟ انہوں نے کہا عامر تانبا. انہوں نے کہا میں نے اسے پیسے لینے، آپ اسے لے لو. انہوں نے کہا بھائی میرا کیا تعلق ہے، تو جان ہو وہ جان، تو اسے پیسے لے. انہوں نے کہا نہیں جناب، میرے پیسے اس کی طرف ہیں اور میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ اس میں سے کاٹ لے، آپ لے لیں. اس نے آمنا سامنا کرایا، جھگڑا ہو گیا، تو تکار ہوئی، فلاں ہوا، یہ ہوا، سزا ملی، جیل حکام نے ایکشن لیا اس پہ، جھگڑے پہ. قیدی لڑے تھے آپس میں، وہ بھی قیدی تھا جو منشیات لاتا تھا، فراہم کرتا تھا، باہر سے منگواتا تھا، وہ بھی قیدی تھا، سزا یافتہ. صحیح. اس کا ان کا جھگڑا ہوا، ان کو سزا کے طور پہ چکی میں بند کر دیا گیا، پھر سزا کاٹی انہوں نے، پھر باہر آ گئے، سزا ختم ہوئی تو جیل میں جو ہے نا، جیل کے اندر سزا سے مراد یہ جیل میں جو سزا ملتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا عامر تانبا بھی منشیات کا استعمال کیا کرتا تھا جیل میں؟ عامر تانبا، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق کہ عامر تانبا افیم، ٹھیک ہے، چرس، گردہ کہتے ہیں، ہیروئن، آئس تک استعمال کرتا تھا. اور یہ نشہ بہت، یہ ہم نے محلے میں دیکھا تھا کہ بہت صحت مند، توانا، ٹھیک ہے، نوجوان تھا، اپنی جوانی میں طاقتور تھا، جی خوش شکل بھی تھا. لیکن جب ڈیتھ ہوئی ہے نا اس کی اسپتال میں، تو بالکل یوں پتلا دبلا ہو گیا تھا. اس کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور بالکل ایک کمزور سا انسان، مفلوق الحال تھا. جی. لیکن یہ لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے، 50 سال سے کم تھا عمر، 40-45 کا تھا. یقین نہیں کرتے تھے کہ وہی عامر تانبا ہے جس کا اتنا روب دبدبا تھا. یہ وہاں جیل میں جب جھگڑا ہوتا ہے منشیات پہ، لین دین پہ، منشیات کی رقم کی ادائیگی جو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو ایک دن وہ موقع پاتا ہے عامر تانبا اور مدثر منیر، طے کر لیا تھا کہ ہم ماریں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس نے پاکستان سے وفاداری کا ثبوت دیا اور بھارتی جاسوس کو ٹھکانے لگایا، لیکن دوسری روایت میں نے آپ کو بتا دی کہ منشیات کے پیسوں کا لین دین تھا، جو جیل حکام بتاتے ہیں، ان کے بقول ہے یہ. اور مثل میں بھی پولیس کی یہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن وہ کٹنگ کروا رہا تھا، ٹھیک ہے، جیل کے اندر ہوتا ہے نا، جام آتے، ملازم ہوتا ہے بلکہ جیل کا، وہ اسے کٹنگ کروا رہا تھا تو پیچھے سے آیا ہے تانبا، ایک راڈ پڑا ہوا تھا جو سکریپ کی چیزیں نہیں ہوتی. اچھا وہاں جیل میں جو ہے نا وہ معاملات بڑے عجیب عجیب ہوتے. اچھا، وہ چمچ جو ہے وہ کھانے کے لیے اسپون وہ نہیں دیتے، ہاتھ سے کھاؤ، چاول بھی، دہی بھی. کیوں؟ تاکہ ہتھیار کے طور پہ کوئی استعمال نہ کرے. وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا چاقو بن جاتا ہے تیز دھار، وہ رگڑ کے نا اس کو دیواروں پہ اور فرش پہ اس کو تیز دھار چاقو آلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور کئی واقعات ایسے ہوئے کہ اندر ہی انہوں نے گھونپ دیا اور قتل کر دیا. اور سوتے میں بھی ایک دو واقعات لاہور میں 2 جیلوں میں ہوئی، ایک سائیوال میں ہوا. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، ان کو کوئی ایسی چیز ان تک نہ پہنچنے دی جائے جس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. وہاں ایک کوئی پرانے سکریپ کا، کسی اس کا کھڑکی کا، ونڈو کا کوئی پڑا ہوگا، وہ راڈ سا اس نے اٹھا لیا اور آ کے اٹھا کے مارا. راڈ جو ہے نا نیچے گر گیا لگا، تو پیچھے ساتھ کھڑا تھا مدثر منیر، اس نے وہ اٹھایا، اس کے اور سر پہ مارا. 2 وار ہوئے. وہ اس کٹنگ کے بال کٹوانے کے، بال تراش رہے تھے اس کے، اسی دوران زخمی ہو گرا، اس کو اسپتال لے گئے، فوت ہو گیا. اس سے پہلے اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے. اچھا. پاکستان میں دہشت گردی کرنے، جاسوسی کرنے کے الزام میں کئی واقعات تھے، اس پہ کئی کیسز بڑے بڑے پڑے سربجیت سنگھ پہ. ٹھیک. یہ جو 2-3 دہائیوں کے مختلف واقعات تھے نا، اس کا اقرار جرم بھی کیا تھا اس نے، اور اقرار جرم بیفور دی کورٹ کیا تھا. 164 کا سٹیٹمنٹ ہے جس پہ سزائے موت دی انہوں نے. ٹھیک ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سزائے موت ہوئی تھی اس کو 91 میں. اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے. ٹھیک.
لیکن ایک حکم تھا محکمہ داخلہ کا کہ کچھ معاملات طے پا گئے تھے انڈیا سے، تو کشمیر سنگھ اس کا ساتھی جو پکڑا گیا تھا وہ بھی اسی الزام میں تھا، اس کو رہائی مل گئی جذبہ خیر سگالی کے تحت. جذبہ خیر سگالی. ٹھیک ہے. این آر او مل گیا. اچھا. این آر او مل گیا اس کو، وہ واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. تو بھارت نے جشن فتح منایا. اچھا. شادیانے بجے، خوشی کے اظہار کیے گئے، رقص ہوا، اور بھارتی میڈیا نے اس کی آمد پہ خوش آمدید کی. ٹھیک ہے. ویلکم کیا اس کو. جب یہ کشمیر سنگھ ویلکم ہوا تو فوری طور پہ اس کے ڈیتھ وارنٹ کی تکمیل کا ایک ریڈ وارنٹ جاری ہو گیا. ٹھیک ہے. سربجیت سنگھ کے. انہوں نے کہا وہ وہاں تو ایک جیپ ہو گیا تو اس کو تو سزا دو. لیکن اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا. کچھ دن باقی، کچھ روز ہی باقی تھے. ٹھیک ہے. یہ قتل ہو جاتا ہے. یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. بھارت نے اس پہ پروپیگنڈا کیا بڑا خوفناک کہ پاکستان کی جیل میں جی ایک شخص جو ہے بھارتی باشندہ، اس کو قتل کر دیا. سنا ہے بھارت نے کافی انتقامی کارروائیاں بھی کی تھیں. ایک نہیں کئی درجنوں کارروائیاں. اچھا. سربجیت کے بعد کی. اچھا یہ ایک الگ بات ہے، میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں. بھارتی میڈیا جو ہے نا وہ بھی بالخصوص، اور بھارتی کئی انتہا پسند بالعموم، ان کو پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی. ٹھیک. اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی موقع مل جائے اور پاکستان پہ الزام تراشی شروع کر دیں. یہ جب یہاں مذہب اور مسلک کی بنا پر واقعات ہوئے تھے ٹارگٹ کلنگ کے، اس پہ بھارت جو ہے یہ کہتا تھا کہ پاکستان نے ان کلرز کو پناہ دی ہوئی ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے پاکستان. اور یہ افغان باشندوں کے حوالے سے کئی افغانی ایسے تھے جن کے نام لے کے وہ بھارت کہتا تھا، بھارتی ادارے کہتے تھے کہ یہ پاکستان میں روپوش ہیں. اچھا. کمانڈر کہتے تھے کہ کمانڈروں کو پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے. وہ کمانڈر کا کچھ بھی ایسی کوئی الزام ثابت نہیں ہو. کبھی بھارت نے یو این میں جا کے اقوام متحدہ میں تو کوئی ثبوت نہیں دیا نا. پاکستان نے کہا ثبوت دیں اس کو. لیکن جب یہ واقعہ ہوا نا سربجیت والا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جیل کے اندر پاکستان نے ہمارا باشندہ مروا دیا. ٹھیک ہے. اور یہ کہا گیا کہ پلاننگ کے تحت سرفراز تانبے کو اس کے ساتھی مدثر منیر سمیت جیل بھجوایا گیا. اس کو ایک سزا دی گئی اور ایک سزا مصنوعی عارضی ہے. ٹھیک ہے. اس کے سزا کے بعد جو ہے نا وہ وہاں جا کے اور اس کو قتل کر دیتے ہیں سربجیت کو. سربجیت قتل ہوتا ہے. بھارت میں ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے پروپیگنڈے کا. ٹھیک ہے. پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں وہ میڈیا والے بھی اور جرنلی بھی، اور سوشل میڈیا بھی چل رہا تھا. اس دور میں کم تھا لیکن چل رہا تھا. پھر تانبے کے خلاف جو کیس تھا نا وہ عدالت عدم ثبوت، عدم شہادتوں کی بنا پہ